معاشرے کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بلا وجہ حسد، نفرت، بغض، بدگمانی ایسی دوسری معاشرتی کمزوریاں سر فہرست ہیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ کسی بندے کے ساتھ کاروباری منافست، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کے حالات اچھے کیے ہوئے ہوں تو ہم ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں۔ بالکل تو اس کی وجہ کیا اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وجہ تو ہر کام کی ایک ہی ہے، جتنی بھی دین سے دوریاں ان کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے، اس کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر لیا، آخرت کی فکر نہیں۔ اس لیے یہ سارے جیسے خون خراب ہوتا ہے، جگہ جگہ پھوڑے نکل آتے ہیں، ایک ایک پھوڑے کو کیا روئیں، خرابی تو خون کی۔ جب دین نہیں رہا، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے نہیں، دین سے تعلق نہیں، تو یہی ہونا تھا۔ پھر سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے، حسد ہے، عداوت ہے، ایک دوسرے کی بدخواہی ہے، ٹانگ کھینچ رہے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہو جائے۔ یہ سارا اللہ کی طرف سے عذاب ہی۔ علاج یہی ہے کہ آدمی ڈر جائے، اور جیسے قرآن نے اصول کی بات کی سورہ حجرات میں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہر آدمی سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بجائے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہوں، میں مذاق اڑا رہا ہوں، اگر یہ اس میں بہتر نکلا اور میں دلیل ہوگا کیا پلے پڑے گا؟ کون جانتا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں کئی چھپی ہوتی۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنے ذہن میں جب بٹھا لے کہ شاید یہ مجھ سے بہتر ہو، کیوں اس سے کے خلاف کرے گا بات؟ بیماری تو یہ کہ ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا کہ میں بہت ہوں اچھا، یہ باقی سب گندے ہی ہیں، اس سے پھر وہ متکبر بن کر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، بدنام کرتا۔ ورنہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے۔ اور ظفر کا شعر جیسا یاد نہیں آتا، بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے گناہوں پر نظر نہیں تھی ساری دنیا کو برا سمجھتے رہے، جب سے اپنے گناہوں پر نظر پڑی تو اب دنیا میں کوئی برا ہی نہیں رہا، پتہ چلا کہ برے تو ہم ہیں، دنیا کے برے۔ تو صرف متکبر بیوقوف لوگ ہیں جو دوسروں کو برا جانتے ہیں۔ اس وقت اپنی فکر کرے، شیشے میں منہ دیکھے کہ میرے پلے کیا۔ شکر ہے گناہ اللہ نے ہمارے ڈھانک رکھے ہیں، پردہ پوشی کی، ورنہ ننگے کر دے تو سارے جو منہ میں نہیں دکھا سکتے۔ صحیح بات۔ یہ مولانا فتاوی کے حوالے سے میں ایک سوال ہے کہ مولانا میں آپ کا پروگرام رمضان میں بڑے شوق سے دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ معمولی بات پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جس سے آپس میں بعض اوقات اس حد تک تلخی ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو مار دیتا ہے۔ تو کیا ہے ایسا کرنا اخلاقی یا قانونی یا اسلامی اعتبار سے جائز ہے؟ نہیں جائز تو کیا ہونا، اب ہمارے ہاں گناہ ہے نا کہ 5 شرعی عیب سمجھ رکھے ہیں، زنا نہ کرے، شراب نہ، یہ سمجھتے نہیں کہ گالی گلوچ، کسی پر بہتان لگانا، اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اس کو حقیر جاننا، یہ سارے کبائر ہیں، چھوٹے گناہ نہیں کبیرے ہیں۔ اور ان پر جو اللہ رسول نے سزائیں بیان کی ہے، ان کو برا کہا، وہ تو زنا اور چوری کو بھی نہیں کہا۔ برا کہنا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کو کہا، ایسے ہی جیسے مرے بھائی کی لاش کھانا، بھائی ہو مر گیا اور آدمی اس کے مرے کی لاش بوٹیاں کھائے، اتنا بڑا جرم۔ تو یہ گالی جو ہے یہ چھوٹا گناہ، سب مومن کی جو ہے اس سے بڑا گناہ ہی کو نہیں کہ اس نے گالی دی، شیطان کا کام۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست عصر تا مغرب ہر اتوار آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس خوبصورت پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی مولانا، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے متعلق ہمارے پاس سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں یا صرف یہ کثرت عدد ظاہر کرنے کے لیے یہ ہندسہ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ قرآن کریم تو اس کی تحدید نہیں کرتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ 99 جو نام ہیں، جگہ جگہ اللہ نے کہا للہ الاسماء الحسنى ولا الاسماء الحسنى، جی اللہ کے نام گنے نہیں جا سکتے۔ صحیح بات۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی رکا بات سے ڈاکٹر مینر کر رہا ہوں. جناب علی کیا حال ہیں آپ کے؟ سر میرا مسئلہ تھا سر تحریری و فتوے کا. یار ہمیں آپ کا 2 دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے شاید پوچھا تھا, ابھی تک ہمیں آپ کا لیٹر بائی نہیں ملا. سر اس سے میں فیکس کر دوں آپ کی کسی نہیں فیکس کے لیے فیکس آپ کا نہیں, فیکس نہیں ہے ہمارے پاس. میں اپنا ایڈریس دوبارہ بولتا ہوں, شاید کچھ غلطی ہو گئی ہو. بولیے گا. جی ہمارا ایڈریس یہ ہے کہ مرکز الحرمین الاسلامی گل بہار کالونی مین ستیانہ روڈ فیصل آباد. یہ لکھا سر میں نے. اوپر بے شک مولانا کا نام لکھ دیں, ایڈریس اس پہ پہنچ جائے گا. تو سر میں دوبارہ پھر بھجوا دوں مہربانی سر آپ. جی بھجوا دیں انشاءاللہ, ہم جواب دیں گے. بھائی آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کوئی صاحب آپ کو وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں مشینوں کی شکل. بالکل بالکل سر, آپ کا ہفتہ بہت ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ بھیجیں انشاءاللہ, اللہ خیر سے رکھیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ. اکرمکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے نام تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آپ نے سکھائی کہ جب بھی پریشانی اور کوئی آدمی فکر مند ہو, کسی مصیبت میں پھنسا ہوا تو یہ دعا پڑھے. بہت اچھی. اللہ منی عبدو کا ابن عبدے کا ابن عمد. اس میں پھر آتا ہے کہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے بکل اسم سمیتا بھی نفسا کا انزلتہ فی کتاب کا اوستا سرتا بھی فی علم الغیب عندک کا, ہر تیرے اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے, اپنی کتاب میں اتارا یا علم غیب میں اپنے پاس ہی اس کو پوشیدہ رکھا, کسی مخلوق کو بتایا ہی. اس لیے بہت نام ہے اللہ تعالیٰ, کوئی نہیں گن سکتا. پتہ نہیں لاکھوں ہیں, ہزاروں, کوئی کہتا. یہ 99 جو ہے یہ 99 ہی ہے, کثرت کے لیے نہیں ہے. یہ ہے کورس چھوٹا سا کہ جو ان کو یاد کر لے اور ان پر عمل کرے نا وہ جنت میں چلا جائے. یہ جنت میں جانے کے لیے جو چھوٹے سے چھوٹا کورس بیان ہوا نا, شارٹ کٹ. یہ حسر نہیں کہ صرف یہ فرمایا, یہ 99 نام کم از کم ایسے ہیں جو آدمی یاد کر لے, ان کو سمجھ لے اور ان کا خیال رکھے نا, جنت میں داخل ہو. 99 ہے. جزاکم اللہ خیر. حدیث کی شرعی اہمیت اور حجیت کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو تھے وہ بحیثیت حکمران تھے, ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تشریع ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ہاں, یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم وقت بھی تھے, اس لیے کئی جو احکام ہیں وہ حاکم کی حیثیت سے لیے. یہ بات سرے سے غلط بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہے یہ بھی, مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ حدیث میں کوئی حصہ ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیشہ کے لیے نہ ہو, اور جو دائمی نہ. نبی ہونے کی حیثیت سے جو آپ نے احکام دیے ہیں وہ بہت ہیں, انگنت ہیں. زیادہ حدیثیں ایسی ہیں, عبادات ہیں, اخلاق ہیں, معاملات, وہ قیامت تک رہی. کچھ ایسی ہیں مثال کے طور پر آپ نے جزیہ کی ایک رقم مقرر کی کہ جو غیر مسلم ہیں ان سے ٹیکس اتنا لیا جائے, وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں. وہ حاکم وقت زمانے کے ساتھ بدل سکتا, کم بھی کر سکتا, بڑھا بھی سکتا. تو ایسی چیزوں کا پتہ ہوتا. تعزیرات کے اندر بھی ایسا ہے. یہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ امامت کی حیثیت سے حاکم وقت, کچھ نبی ہونے کی, زیادہ نبی ہونے کی حیثیت. ان میں کوئی شے ایسی نہیں جو کسی خاص مانے کے لیے. وہ چیزیں تو پڑھنے سے پتہ چلتا, سب کے لیے, ہمیشہ کے لیے. جو وقتی باتیں ہوں گی نا ان کا پتہ چل جائے گا, وہ تھوڑی سی. جی بھائی نے لکھا ہے جی السلام علیکم. رمضان میں بہت باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھتا رہا اور بے شمار باتوں کی الحمدللہ میری اصلاح ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, حفت النار بالشہوات و حفت الجنت بالمکارہ. دوزخ شہوات و لذت سے گھیری گئی ہے اور جنت سختی اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے. بخاری اور مسلم کی اس روایت کی مختصر وضاحت فرمائیں. وضاحت تو اس کے لفظوں سے ہی ہو رہی ہے کہ جنت جو ہے نا بہت اعلیٰ ایسی ہے کہ اس کی سن کو نہیں آدمی کو پہنچ جائے. کسی نے سن لیا کہ وہاں نعمتیں ہیں تو ٹوٹ کر پڑ جانا چاہیے, مگر مشکل یہ ہے کہ اس کے راستے میں مشکلات ہیں, دشواریاں ہیں, ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کا نفس پسند نہیں کرتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھ لیں. ہیلو.